السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین، سامعین، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع چل رہا ہے اللہ کی ذات سے محبت. تمام اعمال کا دار و مدار اللہ کی ذات سے محبت ہی پر منحصر ہے. بندے کو اللہ کی ذات پر پکا اور سچا یقین چاہیے، پکی اور سچی محبت چاہیے، تب کہیں جا کر اس کے اعمال قابل قبول ہو سکتے ہیں، ورنہ سارے اعمال بالکل بیکار اور رائے گاں جائیں گے. اسی موضوع کی یہ تیسری کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہنا. یعنی اپنے اہل خانہ میں بھی جو ہے شیطان گھسا بسا رہتا ہے، اس کا شر جو ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس سے بچ کر رہنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان کو بھی بچائے رکھنا، اہل خانہ کو، بیویوں اور بچوں کو بھی شیطان کے شر سے بچائے رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ محبت بڑی اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، لیکن اس محبت کی رو میں اتنا نہ بہہ جانا کہ اللہ رب العزت کے حکم ٹوٹنے لگ جائیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹنے لگ جائیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر یہ تعلقات شرعی حدود کے اندر ہیں تو قابل اجر ہیں، اور شرعی حدود سے باہر ہیں تو قابل مذمت ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کسوٹی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: انما اموالکم و اولادکم فتنہ. سورہ تغابن کی 15ویں آیت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی
مال اور اولاد جو ہے فتنے کا باعث ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ فتنے کا لفظ اردو زبان کا لفظ نہیں بلکہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بسا اوقات ایک ہی لفظ کے مختلف زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں مگر معانی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ذلیل کا لفظ اردو میں بہت ہی نچلے درجے کے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں کمزور آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آل عمران کی 123ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے۔ اسی طرح اللہ کا لفظ بھی عربی زبان میں کامن عام ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے جائیں تو لوگوں کو وہاں کے مقامی لوگوں کی شرٹوں کے پیچھے دلہ کمپنی کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جدہ میں ایک ٹاور کا نام بھی دلہ ٹاور ہے، وہاں یہ لفظ بالکل معیوب نہیں ہے، جبکہ یہی دلہ کا لفظ اگر اردو میں بولا جائے تو اس کا بہت ہی برا معنی بنتا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی کسی کو دلہ کہہ دے تو اسے گالی کے طور پر سمجھا جائے گا۔ واشنگٹن جب جانا ہوا تو اس وقت وہاں سعودی عرب کی طرف سے بندر بن سلطان سفیر تھے۔ ہم بیٹھ کر سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ان کے والد کی پیدائش پر ناراض تھے جس کی وجہ سے ان کا نام بندر رکھا۔ بالآخر پتہ چلا کہ عربی زبان میں بندر خوبصورت انسان کو کہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اردو کے بندر نہیں بلکہ عربی کے بندر ہیں۔ اسی طرح اموال اور اولاد عربی زبان کا فتنہ ہیں، اردو کا فتنہ نہیں۔ عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور اردو زبان میں فساد مچانے والے کو فتنہ کہتے ہیں۔ ایک عالم تھے، ان کے گھر میں جھگڑا رہتا تھا، بالآخر ہمیں سلجھانا پڑا۔ جھگڑا یہ تھا کہ وہ عالم اپنے بچوں کو فتنہ کہہ دیتے تھے اور بیوی کہتی تھی کہ آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اولاد کو فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ چلا اور ہمارے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو ہم نے ان کی اہلیہ صاحبہ کو سمجھایا کہ آپ بھی ٹھیک کہتی ہیں اور وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ اسے اردو زبان کے معانی میں سمجھ رہی ہیں اور وہ اسے عربی زبان کے معانی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ ویسے بھی بندے کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اور پیار میں بندہ پتہ نہیں اپنی اولاد کو کیا کچھ کہہ دیتا ہے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ جھگڑا ختم ہوا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد آزمائش کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اگر بچہ اتنی عمر کو پہنچ جائے کہ اس پر نماز پڑھنا ضروری ہو جائے تو اسے باپ ایک ہی دفعہ جگاتا ہے، محبت کی وجہ سے بار بار نہیں جگاتا تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، حالانکہ وہ بالغ ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے۔ باپ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کروا رہا ہوتا ہے، فرض چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور باپ اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اس لیے اولاد کو آزمائش کہا گیا۔ اسی طرح بیوی کو بعض اوقات اس لیے بات نہیں کرنا کہ ناراض نہ ہو جائے۔ شریعت نے بیوی بچوں سے محبت رکھنے کا بھی حکم دیا ہے اور حدود بھی متعین کر دی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر تعلق رکھیں۔
کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ دین میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کا بیوی بچوں سے برتاؤ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی بہت غلط ہے۔ جو دین دار بن جائے اس کو تو چاہیے کہ بیوی بچوں پر اور زیادہ مہربان ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہ بنے کہ ان کی بیویاں ان کی دینداری سے توبہ کریں اور کہیں کہ ایسی دینداری سے تو اللہ کی پناہ۔ کچھ لوگ تو عالم اور سمجھدار ہونے کے باوجود ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیوی نماز میں سستی کر جائے تو ایک دفعہ اسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے تو نماز نہ پڑھنے پر ٹوکتے نہیں تھے، اور اب وہ ضد کر جاتی ہے پیر صاحب سے بیعت کر کے اگر خود کچھ جاگتے ہیں تو کچھ ہی کہتے ہیں کہ بیوی بھی فوراً جاگ جائے۔ وہ اتنے سالوں سے سوئی ہوئی ہے اور وہ کیسے جاگے گی؟ اس کو تو جاگنے میں ٹائم لگے گا، وہ صبح جگانے سے بھی نہیں جاگتی۔ تو اب صوفی صاحب کا پارا چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوئی پڑی ہے، اسے شرم نہیں آتی، مردار بن کے پڑی ہوئی ہے اور حرام کھاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی آگے سے ضد کرنے لگے گی، اس سے کام الٹا بگڑے گا۔ اس لیے جو لوگ دینی وضع خطا کو اختیار کریں ان کو چاہیے کہ اس کی ایسی لاج رکھیں کہ اس کے بچے اور بیوی خوشی محسوس کریں کہ ہم ایک دیندار شخصیت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خود دیندار ہو گئے اور بیوی کو جو ہے ٹوکنے لگ گئے اور اسے بے دین کہنے لگے، اس کو تانے تشنے کسنے لگے، تو بجائے معاملہ سلجھنے کے الجھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ ہم نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دینداری یہی ہے جیسے ہمارے ابو میں ہے تو ہم اس سے باز آئے، یعنی وہ دینداری ہمیں نہیں چاہیے۔ اس میں دین کی کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر چونکہ گھر والے بھگت رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک میں ایک صاحب ہمارے دوست تھے، انہوں نے اہل کتاب میں شادی کی۔ نام اہل کتاب کا ہوتا ہے جبکہ چٹی چمڑی کی محبت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی میں نے اہل کتاب میں شادی کر لی ہے۔ ہم سمجھ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو مل گئی ہے۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اور میری بیوی کچھ وقت لے کر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے، ان کی بیوی کو پردے میں بٹھا دیا۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ضرور پوچھیں۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھے، اس عاجز نے ان کے جوابات دیے۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ مطمئن ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے کہہ بھی دیا کہ میں اسلام سے بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا پھر آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتی؟ وہ اپنے خاوند کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اس بندے سے پوچھیں کیونکہ ان کی وجہ سے میں مسلمان نہیں بن رہی۔ وہ خاوند کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی کہ نام ان کا عبداللہ ہے اور ان کے کام شیطانوں والے ہیں۔ جس دن یہ سیدھا ہو جائیں گے میں بھی اس دن کلمہ پڑھ لوں گی۔ وہ بندہ اپنی بیوی کے لیے دین میں آنے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ طبیعت کا تو اچھا تھا مگر اصل رکاوٹ یہ تھی کہ اس میں غصہ بہت تھا، ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا تھا اور بیوی کو ایسی گالیاں دیتا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ انسان تو نہیں ہے بلکہ ایک جانور کی طرح ہے۔ ویسے بھی جو آدمی معمولی سی باتوں پر غصے میں
آ کر برتن توڑنے پر آ جائے اور خون خوار نظر آئے، اس کو انسان کون کہے گا؟ وہ تو انسان ایسا بھی دیندار نہ بنے، اس کی دینداری کو دیکھ کر لوگ دین میں آنے سے رک جائیں گے۔ اسے چاہیے کہ دین کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ وہ خوشی کے ساتھ دین میں داخل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو۔ ایسا نام جو ہے سمبل آف لو، محبت کی علامت ہوتا ہے، اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی کلوزنس یعنی قرب محسوس کرتی ہے۔ یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ ہاتھ میں لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور سیدھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حمیرہ تم نے کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پانی پی تھیں، نشانی تھی، اسی جگہ پر ہونٹ مبارک لگا کر وہاں سے پانی نوش فرمایا۔ جب خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی، وہ گھر خوب آباد کرے گی۔ اب سوچئے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتیں، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بھائیو، موضوع ابھی باقی ہے، فی الحال یہیں موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی چوتھی کڑی آپ حضرات کے سامنے اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر
اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔